اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ بہت اہم ایک مسئلہ ہے کہ جس کے سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ کچھ معروضات پیش کر دیے جائیں، جو اس وقت رویت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، جو ہماری قوم میں اختلاف کا سبب بن رہا ہے۔ چند باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ رویت کا مسئلہ اصلاً تقلیدی نہیں ہے، اور اس میں شخص کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے، یقین حاصل ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا ہے، کہ جس کے سلسلے میں توضیح المسائل میں وہ اطمینان یقین کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ آغا سیستانی نے توضیح المسائل میں اس بات کو بھی تحریر فرمایا ہے کہ حاکم شرع یعنی خود مرجع حکم بھی دے دے تو بھی مقلد کے اوپر واجب نہیں ہے اس کو مانے، مگر یہ کہ اس کو اطمینان حاصل۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آغا خوئی کے مقلدین ہیں اور آغا وحید خراسانی کے یا وہ مراجع کہ جن کا اشتراک لیل کا مسئلہ ہے، ان کے لیے تقریباً مغرب کے آس پاس ہی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کل عید ہے، کیونکہ باقاعدہ رویت ثابت ہے، قم میں عراق میں دیکھا گیا ہے۔ اب رہ گیا ہے کہ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ، کیونکہ ان کا مسئلہ افق کا ہے۔ اب یہ تقریباً مغرب کے آس پاس ہی اعلان کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو وہ افراد کہ جن کے جو ذمہ دار ہیں اعلان کے، وہ تھوڑا سا صبر کیا کریں، اور اس بات کو اس طرح اگر اعلان کریں کہ بھائی تحقیق ہو رہی ہے، ابھی تک ثابت نہیں ہے، جیسا کہ نئی خبر جو بھی آئے گی میں اپڈیٹ آپ لوگوں کو کروں گا، لیکن کیونکہ ایک اعلان کر دیا گیا کہ 11 اپریل کو عید ہے، اور اس کے بعد بہرحال پھر یہ مسئلے آگے بڑھے اور کرگل کی رویت کا سلسلہ بہت جلدی سے پھیلنے لگا، کہ جس کے بعد جو آغا سیستانی کے یہاں پر وکلا ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب دفتر آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ سے نجف میں گفتگو کی گئی تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ آغا کرگل کی رویت کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں اس بات کے قائل ہیں کہ پورے ہندوستان کی یہ رویت مانی جائے گی۔ اب کیونکہ اس کے فوراً بعد اب اعلان کیا گیا کہ بہرحال رویت ہو گئی ہے، ان کے نزدیک ثابت ہے، اور جناب یعنی کلب جواز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرے نزدیک کرگل کا یہ اعلان ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ کرگل میں معمولاً بغیر تحقیق کے لوگ اعلانات کر دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے شواہد پیش کیے کہ اس سے پہلے بھی اکثر ایسا ہو چکا ہے۔ آغا سیستانی کا جو مبنی ہے وہ افق کے اعتبار سے کرگل کا افق جو ہے اور ہمارے یو پی کا افق اصل متحد نہیں ہے، لذا جس ہمارے گویا اس وکلا سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے ان سے اس بات کو کہا، کراس کوسچن کیا کہ بھئی آغا سیستانی تو قائل نہیں ہے، وہ افق کے قائل ہیں، لہذا کرگل کا چاند کیسے یہاں ثابت ہوگا، یعنی یو پی والوں کے لیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دفتر میں جو ہمیں جواب دیا گیا ہے، آغا سیستانی افق میں توسیع کے قائل ہیں، یعنی وہ اس مرتبہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کرگل کا چاند پورے ہندوستان کے لیے مانا جائے گا، لذا میرے لیے حجت تمام ہے۔ اب یہ بات جناب تک جب پہنچی تو جناب کا کہنا یہ ہے کہ اگر مسئلہ ان کا یہ ہے تو اس مسئلے کو وہ اپنی رسمی ویب سائٹ پر ڈالیں اور یا کوئی تحریری شکل میں دیں، جس سے ہم لوگوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ ٹیلی فون کی گفتگو سے ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ جو خدشہ ہے یہ وجہ ہے، کیونکہ اطمینان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں مجھ کو اطمینان اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے بہرحال پلٹ کر کے ان وکلا سے جن سے میری بات چل رہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دفتر سے کوئی تحریری بیان آ جائے یا کچھ ایسا ویب سائٹ پر آ جائے کہ جس سے جناب کا یہ خدشہ دور ہو جائے، اور یہ جو اختلاف کا سبب بن رہا ہے، حتیٰ ہمارے وہ افراد کے جن کے نزدیک ثابت بھی ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہے نماز پڑھنے سے کترا رہے ہیں، پڑھانے کے کیسے نماز ہوگی، کیا ہوگا، اختلاف، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے۔ لہذا میں خلاصتاً پھر آخر میں اس بات کو عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ اطمینان کا ہے، تقلیدی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ان وکلا کے اعلان سے اطمینان حاصل ہوا جاتا ہے کہ نہیں آغا سیستانی کے نزدیک کرگل کی رویت ہمارے لیے ثابت ہے، تو ان کے لیے کل عید ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اس اعلان سے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے اور وہ جناب یعنی مولانا کلب جواز صاحب کے کہنے کے مطابق ویب سائٹ پر آئے یا تحریری شکل میں آئے، تو یقیناً ان کے لیے اطمینان نہیں ہوا، وہ منتظر رہیں، اگر آ جاتا ہے تو اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی وہ کل عید منائیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے حرام ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے نزدیک
کل یہ بات ثابت نہیں ہوئی، رویت کو وہ نہیں مان رہے ہیں اس بنا پر کہ ہم ٹیلی فون کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے کل عید نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ اب بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کریں کیا کریں، تو میں سمجھتا ہوں بیچ کا راستہ یہ ہے، جو لوگ نکل سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ کوئی سفر شرعی کر لیں تاکہ وہ اس حرام سے اور بچ سکیں، یعنی کنفیوژن ان کا دور ہو جائے گا اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ میں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں، تحقیق کرنا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا یہ اصلاً واجب نہیں ہے، کسی بھی مرجع کے نزدیک آپ تحقیق کریے، آپ کو جب یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے تب آپ کے لیے وہ رویت ثابت ہے، اول رمضان ثابت ہے یا اول شوال ثابت ہے۔ جب تک آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا، آپ کے لیے تحقیق کیونکہ واجب نہیں ہے، لہذا آپ کے لیے وہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی کا آخری دن مانا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔